میرے چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، چاہے انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی چالاکی کسی غلط جگہ اور وقت پر دکھائے تو اس کی وہ چالاکی اسے تباہ کر دیتی ہے، اور اگر کوئی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو مگر وہ بیوقوف ہے تو اس کی ناکامی سے اس کی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ ایسی ایک کہانی آج ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا جو شکار کرتا تھا، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا، وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑتے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا تو وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر دیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیا کرتا تھا۔ پرندوں کے شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا بیزاد۔ بیزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ بھی جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بیزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک دن اس نے اپنی امی سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں اور ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجئے، کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بیزاد جلدی اٹھا اور جنگل کو چلا گیا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا، کیونکہ پرندے پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھائے، بیٹے تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بیزاد بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا اور اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیچنا آ گیا۔ پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے بھی ایک خوبصورت انڈا دیا ہوا ہے اور وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بیزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں اور اس سے گھر کا گزر ہو سکے۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا، اور یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی شخص تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں خرید کر کے مہنگی بیچنا تھا۔ بیزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خرید کرنا چاہتا ہوں۔ بیزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بیزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بیزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش بھی نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بیزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے اور یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بیزاد اسے بیچ آتا۔ یوں ماں بیٹے مزے سے گزر بسر کرنے لگے۔ ایک دن بیزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے،
ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اسے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم حاصل کروں۔ اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ اس سے پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا بھی ہوگا اور پرندہ بھی مفت میں ہوگا۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ انڈے کہاں سے آتے، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو پھر دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تو اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا تو کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا تو وہ بہزاد کے پاس آتا اور اسے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چالاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بیچے گا، اس لیے اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے، لہٰذا آپ بہزاد سے کہیں کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ پھر بادشاہ نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا، میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر 40 دن کے اندر اندر تم نے ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا لیکن اس نے حوصلہ رکھا، بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن اور رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ دکاندار بڑا چالاک ہے اور یہ بادشاہ بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ تو پرندے لے کر خوش ہو گیا لیکن دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر اور محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار چمبیلی کا پھول ضرور سونگتے، اور اگر یہ پھول ان کو سونگنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے، اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے۔ بادشاہ نے کہا لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے، کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا حضور یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے اور اس کا نام بہزاد ہے، اسے بلا کر کہیں کہ وہ فوراً چمبیلی کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلا کر کہا کالے دیو کے باغ سے چمبیلی نام کا پھول لے کر آؤ ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم بڑا عجیب ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ بہزاد نے کہا حضور اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، تو اس سے کہیے کہ وہ خود چمبیلی کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا نہیں،
दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, अगर मेरे परंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। बेजाद समझ गया कि उस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है, और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वह चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद था। बेजाद उसके पास गया और उसे सब कुछ सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि चंबेली नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघने के बगैर वो परंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा, हाँ ये सच है, ये परंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं, यहाँ तक कि अगर वो कहीं दूर दराज इलाके में चले जाए तो भी बाहर के मौसम में उस फूल के पास जरूर आ जाते हैं, इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परंदे हर वक्त उसके बाग में रहते। बेजाद ने पूछा, अगर मैं उसके बाग से वो फूल तोड़ कर लाऊं तो क्या परंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है और उसे काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। बेजाद ने कहा, मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का पता बता दिया और यह भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो, अगर वो तुम्हें देख न सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बेजाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिरकार वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों का मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे न देख सका और उसके करीब से गुजर गया। बेजाद को ऐसा लगा कि जिसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाजा खोला। बेजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बेजाद भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। यह आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया। वो बाग बहुत खूबसूरत था और उसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि बेजाद दंग रह गया। और उसमें से ऐसे परंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बेजाद रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब वो देव चला गया तो बेजाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में चंबेली नाम का फूल तलाश करने लगा। उसे वहां वैसे ही परंदे भी नजर आए जैसे उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि चंबेली कौन सा फूल है। वहां तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था। बेजाद उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियां उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बेजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। बेजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से चले जाओ, अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेजाद ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम चंदा है। वह मनोज देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बेजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा और उसने फिर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बेजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह चंबेली के फूल की तलाश में आया है और अगर वो फूल न मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, चंबेली नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें चंबेली उगा कर दूंगी, फिर सारे परंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काला देव के इस्तबल में घोड़े, तेज घोड़े भी हैं। बेजाद इस्तबल गया और उसने 2 घोड़े ले लिए। दोनों उन पर सवार हो गए और चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है।
اس طرح دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بگاتے بگاتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی، دونوں کو گلے لگایا اور کھانا کھلایا۔ پھر پوچھا، یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا بھی یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا ہے کہ نہیں۔ اب یہ ماں اور بیٹے کی باتیں چل رہی تھی کہ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پھول لے آئے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح چنبیلی کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا، اور اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی ہو، وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن وہ جو دکاندار تھا یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہے۔ بہزاد سے کہے کہ وہ چنبیلی کا پودا لے کر آئیں جس میں پھول لگے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک ہے رائے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں چنبیلی کے پھولوں کا پودا اکھاڑ لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھانا چاہیے، اور اس نے پھر ایسا کہا کہ حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں اگتے، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہے، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا کہ آپ نے پھول منگوائے تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے، میرا بیٹا خود مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی پھول لے جاؤ، لیکن جب وہ خود آئے گا تو میں اسے ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چالاک دکاندار کی طرف مڑا اور پھر اسے کہنے لگا، جناب آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چالاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھنسانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بے وقوف بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پہنچ کر بہزاد نے کہا، اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہہ میں، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجئے۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور 100 تک گنیے گا۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہہ میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بے وقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے ہی کو تیار ہو گیا تھا، لیکن دکاندار نے کہا، نہیں ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے اور دریا کی تہہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے، وہاں سے چنبیلی کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ بہزاد نے کہا، ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں بہت تھکا ہوا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کل تک آرام کر لوں گا، کل شام کو میں آپ کو چنبیلی کا پھول لا کر دکھا دوں گا۔ اور پھر بادشاہ اور دکاندار دونوں مان گئے۔ اب یہ سب واپس چلے گئے۔ بہزاد گھر گیا اور چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائی تو وہ چنبیلی کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے سونے کے وہ سکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا، اور دریا پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دی۔ یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن شام کو جب سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے، بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اسی لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا لیا اور دریا تیر کر پار کر لیا۔ واپس کنارے پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چالاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں اسے سب کچھ دے دوں گا۔ سونے کے سکے دے کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا، لیکن دونوں واپس نہیں آئے۔ تھوڑی دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی کا اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی، اور اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ تو یہ تھی ناظرین کرام آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا کومنٹس کیجیے گا اور ایک لائک بھی کیجیے گا. ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.